الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 7 رجب المرجب 1445 ہجری بمطابق 19 جنوری 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہماری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سامنے قرآن کریم کا 25واں پارہ اور سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے؟ کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ پر انشاءاللہ کلام ہوگا، کیونکہ رجب المرجب شریف کا مبارک مہینہ جاری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کی 6 تاریخ کو عالم اسلام کی عظیم ہستی، اور یہ وہ ہستی جن کو دنیا اسلام معین الدین کے لقب سے بھی یاد کرتی ہے، خواجہ سلطان الہند کے لقب سے بھی یاد کرتی ہے، عطائے رسول کے لقب سے بھی یاد کرتی ہے۔ نام آپ کا حسن ہے، معین الدین آپ کا لقب ہے، سلطان الہند آپ کا لقب ہے، عطاء النبی یا عطائے رسول، وارث النبی، یہ آپ کے القابات ہیں۔ خواجہ فارسی کے اندر سردار کو کہتے ہیں، فارسی میں سردار کو کہتے ہیں خواجہ، اور یہ آقا اور سردار کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ خواجہ معین الحق کے والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 537 ہجری سجستان میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور 633 ہجری 6 رجب المرجب کو آپ کا انتقال پرملال ہوتا ہے۔ درمیان میں آپ کے 96 سال کی زندگی کا عرصہ گزرا ہے۔ 96 سالوں کے اندر تقریباً 77 سال آپ کے سفر میں گزرے ہیں۔ 77 سال، 15 سال کی عمر میں سفر شروع ہوا ہے، اور پھر چلتے چلاتے آپ کا یہ سفر کبھی علم پڑھنے کے لیے، تو کبھی پڑھانے کے لیے، تو کبھی تصوف کے لیے، تو کبھی پیر کامل کی تلاش کے لیے، تو کبھی پیر کامل کی صحبت میں۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نجیب الطرفین ہیں۔ نجیب الطرفین وہ ہوتا ہے سید کہ جو باپ کی طرف سے بھی سید ہو اور ماں کی طرف سے بھی سید ہو۔ 12 واسطوں سے جا کر کے آپ کا سلسلہ نسب مولا کائنات مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے مل جاتا ہے۔ تو آپ 12 واسطوں سے مولا کائنات کے اولاد امجاد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے بڑا خوب کہا ہے
چراغ انجمن اولیاء غریب نواز، امین سطوت خیبر کشا غریب نواز، گل حدیقہ حسنین نور چشم علی، فدائے سیرت خیر الورا غریب نواز۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیونکہ ہند کا صوبہ راجستھان ہے، تو وہاں آپ کا یہ مزار پرانوار سبحان اللہ اجمیر شریف بڑا شان و شوکت کے ساتھ جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ بہرحال میں نے آیت کریمہ جو پڑھی ہے اس سے انشاءاللہ ہم اللہ والوں کی شانیں بھی بیان کرتے جائیں گے، اور ایک حدیث قدسی کو بھی ساتھ ملا کر کے پڑھوں گا۔ آیت کریمہ میں فرمایا ام حاسبہ، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں؟ کون سمجھتے ہیں؟ یہاں بات ہوتی ہے، قرآن نے کہا کیا وہ سمجھتے ہیں؟ سوال پیدا ہوا کون سمجھتے ہیں؟ آئیے، الذین اجترحوا السیئات، جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ سمجھتے ہیں۔ کفر کیا یا اسلام لانے کے بعد بھی برائیوں کا ارتکاب کیا، اسلام نہ لائے تب بھی وہ سمجھتے ہیں، اسلام لانے کے بعد برائیاں کرنے کے بعد بھی وہ سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، جن کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے؟ کیا سمجھ لیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے ان نجعلہم، یہ کہ ہم کر دیں گے انہیں، کیا کر دیں گے؟ اب مالک کائنات کا انداز سوالیہ انداز بھی بنتا جا رہا ہے، اور ایٹومیٹکلی آگے بات بھی سمجھ آتی جا رہی ہے۔ کیا کر دیں گے؟ کیا بنا دیں گے؟ کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں جیسا جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ گناہگار اور نیک کیا برابر ہو جائیں گے؟ بد عمل کرنے والے اور اچھے عمل کرنے والے کیا برابر ہو جائیں گے؟ یہ سمجھتے ہیں، کافر بھی سمجھتے ہیں، گناہگار بھی سمجھتے ہیں۔ ایک طرف مسلم ہے، ایک طرف غیر مسلم ہے، تو ایک طرف گناہگار، دوسری طرف نیک بندہ۔ مثال کے طور پر ایک طرف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو روزانہ 2 مرتبہ ختم قرآن فرمایا کرتے تھے، دوسری طرف وہ بندہ جو کبھی قرآن کریم کھولنے کی توفیق بھی نہیں ملتی اسے۔ ایک طرف وہ خواجہ غریب نواز جو ساری رات عبادت کرتے، یہاں تک کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے، دوسری طرف ہم جیسے گناہگار جن کی راتیں غفلت میں گزرتی ہیں۔ کیا یہ برابر ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک وہ خواجہ غریب نواز ہیں جو عبادت میں سستی سے بچنے کے لیے کم کھاتے ہیں، یہاں تک کہ 7 دنوں کے فاقے کے بعد مختصر سی روٹی پانی میں بھگو کر کے تناول کر لیتے ہیں کہ رات میں نیند کم آئے اور عبادت زیادہ ہو پائے۔ اور ہم جیسے غفلت کے مارے لوگ ساری رات سوتے ہیں اور فجر بھی نہ جانے کس عالم میں باغم باغی میں پڑھتے ہیں۔ کیا وہ برابر ہیں ہم؟ اللہ اکبر۔ ایک طرف وہ خواجہ حضور ہیں جو سنتوں کے پابند ہیں، سادگی اپنانے والے ہیں، دوسری طرف وہ فیشن کا متوالا، وہ فیشن کا شیدائی، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر لباس پہننے والا۔ کیا یہ برابر ہے؟ ایک طرف وہ خواجہ حضور ہیں جو پڑوسیوں کا بہت خیال کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے تنگ ہیں۔ کیا یہ برابر ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا گناہگار یہ خیال کرتے ہیں ان دونوں کو ایک جیسا کر دیا جائے گا؟ نہ، ہرگز نہیں۔ ان دونوں کو ہرگز ایک جیسا نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہگار اور ولی کامل میں کیا فرق ہے؟ ایک گناہگار ہے، ایک ولی کامل ہے، کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دونوں کس لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہیں؟ اب یہ بولی ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، یہ بولی بچپن سے سنتے آئے ہیں، یہ جو بولی پڑھنے لگا ہوں نا بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ بظاہر دیکھے تو ولی کے بھی 2 ہاتھ، گناہگار کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ولی کی بھی 2 آنکھیں ہیں، گناہگار کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ولی کے بھی 2 کان ہیں اور گناہگار کے بھی 2 کان ہیں۔ ولی اللہ بھی اسی زمین پر چلتے رہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گناہگار بھی اسی زمین پر
چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں، پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرق کس معاملے میں ہے، کس لحاظ سے فرق کیا ہے؟ آئیے قرآن کریم کی سورہ جاثیہ میرے سامنے ہے، اللہ کریم فرماتا سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ ارشاد خداوندی ہوا، فرمایا کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں، کیا بات ہے۔ اب کام کرنے گناہگاروں والے، کام کرنے سیاہ کاروں والے اور بننا نیکوں کے برابر، کام کرنے لانتیوں والے اور بننا رحمت والوں کے برابر، کام کرنے مجرموں والے اور بننا اللہ کے ولیوں کے برابر، کام کرنے بد سے بد اور بننا نیکوں کی صف میں، کیا یہ برابر ہے؟ نا میرے عزیز، کوئی یہ برابری نہیں ہے۔ اب آئیے، ولی اللہ اور گناہگار کی زندگی برابر نہیں ہے۔ سنیے، قرآن کریم نے یہاں دو فرق بیان کیے ہیں، دو فرق، سورہ جاثیہ میں دو فرق بیان کیے ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا سواء محیاہم، ان کی زندگی برابر ہوگی۔ کیا ان کی زندگی برابر ہوگی؟ نہیں، زندگی برابر نہیں ہے۔ نیک کی زندگی اور ہے، گناہگار کی زندگی اور ہے۔ نیک اور پرہیزگار کی زندگی اور گناہگار کی زندگی اور۔ اب آپ سماعت کیجئے گا ذرا، بڑے اطمینان سے سنیے گا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک حدیث لکھی ہے، مشہور و معروف حدیث ہے، میں چند حصے اس کے پڑھتا جاؤں گا اور بات کو آگے بڑھاتا جاؤں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے جناب؟ جب میں اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہوں، جب میں اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ مطلب یہ ہے، بظاہر نظر آنے میں ولی اللہ کے بھی دو کان ہیں اور گناہگار کے بھی دو کان ہیں، لیکن ہم عام سے مسلمان ہیں، جبکہ ہم جو سنتے ہیں اس مٹی کے بنے ہوئے کانوں سے سنتے ہیں، جس کی تخلیق میں مٹی شامل ہے، مگر ولی اللہ جب سنتا ہے تو اس کے مٹی کے کانوں سے نہیں، بلکہ ان کانوں میں رکھے ہوئے نور الہی کے ذریعے سنتا ہے۔ کیا بات، لیکن فرق تو ہے نا، ولی اللہ کے بھی دو کان ہیں لیکن ہمارے بھی دو کان ہیں، ہم بظاہر کان سے سنتے ہیں، ولی اللہ اس کانوں کے اندر جو نور الہی جلوہ گر ہے وہ نور الہی کے ذریعے سنتا ہے۔ اب گناہگار بندہ اور ولی کامل برابر نہیں، کان تو دو ہی رہیں گے، ظاہری بات ہے، کسی کے چار کان تو ہوں گے نہیں، دو زبانیں تو کسی کی ہوں گی نہیں، چار آنکھیں تو کسی کی ہوں گی نہیں، چار ہاتھ تو کسی کے ہوں گے نہیں، چار پاؤں تو کسی کے ہوں گے نہیں، انسان کے ہوں گے تو دو، لیکن فرق ہے، فرق ہے۔ اب آئیے، یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، تو گویا سماعت گناہگار بھی کرتا ہے، سماعت اللہ کا ولی بھی کرتا ہے۔ اللہ کے ولی کی سماعت میں فرق کیا ہے کہ اس کے کانوں میں جو نور الہی کے انوار و تجلیات اور برکات نازل ہوتی ہیں ان کے ذریعے سنتا ہے، وہ ان کے ذریعے سنتا ہے۔ اب آئیے، سننے کی بات اگر کرتے ہیں تو قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، سورہ نمل پڑھیے، سورہ نمل میں اللہ کے پیغمبر کی بات ہے، حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ پیغمبر سلیمان علیہ السلام وادی النمل سے ابھی گزرے نہیں ہیں، گزرنے والے ہیں، 3 میل کی مسافت پر ہیں، 3 میل دور ہیں، تو ایک چیونٹی نے دیکھ لیا، 3 میل کی مسافت پر چیونٹی کلام کر رہی ہے، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ ادھر سلیمان پیغمبر گزرنا چاہتے ہیں اور ان کا جرار لشکر ہے، کہیں بے خبری کے عالم میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اب چیونٹی کا کلام، سچی بات بتانا، آج تک جتنی جدید تحقیقات ہو رہی ہیں
کیا اس کے مطابق چیونٹی کا کلام کوئی سن پایا ہے؟ جدید ذرائع ابلاغ لے لیں، جدید سائنس کے ذریعے لے لیں، مزید جدید آلات کو لے لیں، مزید کیسی کیسی مشینیں ایجاد ہو گئیں، اگر اس چیونٹی کو کان میں بھی ڈال دیا جائے تو اس کی آواز نہیں آتی، کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے، آواز نہیں آتی۔ لیکن وہ پیغمبر 3 میل کی مسافت سے سن رہے ہیں۔ پتہ چلا عام بندے کے کان اور ہوتے ہیں، اللہ والوں کے کان اور ہوتے ہیں۔ شیپ تو ایک جیسی ہے، لیکن شیپ ایک جیسی ہونے کے باوجود بھی اس کے نور معرفت میں فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ولی کی سماعت سنیے ذرا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان مبارکہ کیا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے غوث پاک نے جب یہ اعلان کیا، اس وقت خواجہ حضور خراسان کے علاقے میں 1421 کلومیٹر بغداد سے دور تھے۔ 1421 کلومیٹر کے فاصلے پر دور تھے خراسان میں۔ جب غوث پاک نے بغداد میں یہ اعلان کیا تو آپ نے کیا فوراً ارشاد فرمایا، بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، قدماک علی رأسی و عینی، بلکہ آپ کا قدم میری گردن کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں پر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ سماعت ہے کہ جسے اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو میں پڑھ رہا تھا حدیث قدسی، تو حدیث قدسی میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، او کما قال، کریم آقا نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کریم آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے سے محبت فرماتا ہوں تو اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب گناہگار بھی دیکھتا ہے اور نیکوکار بھی دیکھتا ہے، عام مسلمان بھی دیکھتا ہے اور اللہ کا ولی بھی دیکھتا ہے۔ اللہ کے ولی کے دیکھنے میں کیا فرق ہے؟ آئیے سنیے۔ خواجہ معین الحق والدین، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت برگزیدہ ہستی پاک و ہند کے اندر، جن کا بہت بڑا نام اور پورے عالم اسلام میں آپ کا شہرہ ہے۔ یہ کل کا دن جو گزرا چھٹی شریف کا، پوری دنیا عالم میں آپ کا عرس مبارکہ منایا گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ تشریف فرما تھے، کچھ دیگر بزرگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک 12 سال کا لڑکا وہاں سے گزرا۔ اب وہ گزر کر کے تو چلا گیا، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نگاہ، جو مالک فرماتا ہے جب وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ ان آنکھوں سے سب نے دیکھا، لیکن خواجہ صاحب کی آنکھوں میں جو خاص نور الہی تھا، آپ نے دیکھ کر فرمایا، یہ 12 سالہ لڑکا مستقبل کا دہلی کا بادشاہ بن جائے گا۔ اب یہ تو آنے والے وقت کی خبر ہے، یہ تو آنے والے وقت کی خبر ہے۔ تو جب ہم ایسی باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں تو بعض لوگ جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہوتے ہیں کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی یہ بات، عقل میں نہیں آتی بات۔ میں نے کہا جناب سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم نے عقل کا کلمہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے قرآن کو ماننا، ہم نے حدیث کو ماننا ہے، اور کرامات قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ اب قرآن میں جو مالک کائنات نے سلیمان پیغمبر کا واقعہ بیان کیا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ سلیمان پیغمبر نے عاصم بن برخیہ جو ان کے دربار میں تھا، انہوں نے کہا کہ آپ آنکھ بند کریں، آنکھ کھول لیں گے تو تخت بلقیس آپ کے سامنے ہوگا۔ عقل تو نہیں مانتی اس بات کو، لیکن ہم تو مان لیں گے، قرآن میں ہے۔ تو بہرحال خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جو لڑکا ہے 12 سال کا، یہ مستقبل میں دہلی کا بادشاہ بنے گا۔ اب اللہ کے ولی کا دیکھنا اور ہے، عام بندے کا دیکھنا اور ہے۔ اب میں تو یہ بھی بات کر دوں اگر کہ ایک ڈاکٹر ہے، آئی اسپیشلسٹ، آنکھوں کا ماہر ڈاکٹر ہے، وہ بھی آنکھیں دیکھتا ہے کسی کی، اور ایک عام بندہ بھی آنکھیں دیکھتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے، ڈاکٹر کی اور عام بندے کی آنکھیں برابر ہیں؟ میرے بھائی وہ ڈاکٹر کا دیکھنا اور ہے، کیوں؟ اس نے اس میں علم حاصل کیا ہے، اس کو مہارت ہے، اس کا دیکھنے کا زاویہ اور ہے، ہمارا اور ہے۔ ایکس رے آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، ہاں ہڈی وغیرہ ٹوٹی ہوئی تو نظر آ جاتی ہے، لیکن اس کی نسوں میں، اس کی ہڈیوں میں کیا ہے؟
اب دیکھنے والا ڈاکٹر جس نے PhD کر رکھی ہوتی ہے اس کا ایکسرا دیکھنا اور ہے، آپ کا دیکھنا اور ہے، آپ کا میرا دیکھنا اور ڈاکٹر کے دیکھنے میں فرق ہے۔ اسی طرح عام مسلمان کے دیکھنے میں اور اللہ کے ولی کے دیکھنے میں فرق ہے، اور یہ جو فرق ہے یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ ہم عام کانوں سے سنتے ہیں، عام آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ نور الہی سے دیکھتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جب وہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا یہ لڑکا مستقبل کے اندر بہت بڑا دہلی کا بادشاہ بنے گا۔ تاریخ بتاتی ہے یہی لڑکا 1210 عیسوی کے اندر 1210 عیسوی کے اندر دہلی کا شمس الدین، سلطان شمس الدین بن کر کے ابھرا ہے۔ گویا خواجہ صاحب نے اسے دیکھ کر مستقبل کا پتہ بتا دیا۔ آپ کہیں گے یہ ممکنات میں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جناب بہت بڑی بات ہے، موسمیات والے تو بتاتے ہیں کہ ان دنوں میں دھند رہے گی، ان دنوں میں دھوپ نکلنے کے چانسز ہیں، ان دنوں میں بارش ہوگی، ان دنوں میں جناب موسم یوں ہوگا، اور اتنے بجے یوں ہوگا، اور یہ فلاں تاریخ کو یہ ہوگا۔ میں نے کہا ان کو کیسے پتا چلا؟ کہا انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، علم حاصل کیا ہے، اچھی بات ہے، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے علم حاصل کیا۔ تو یار جنہوں نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے علم حاصل کر لیا ان کا مقام یہ ہے آنے والے وقت کی خبر دے دیتے ہیں۔ او جس بندے نے دونوں جہان نہیں تمام جہانوں کے رب سے لو لگائی، اونچی آواز میں بول سکیں گے جناب؟ تمام جہانوں کے رب سے لو لگائی ہے تو ان کی مالک کائنات آنکھیں بن جاتا ہے جناب۔ پھر وہ دیکھتے تو بظاہر وہ ہیں، حقیقت میں اس کا نور جلوہ گر ہوتا ہے۔ آئیے میں آگے بات کرتا ہوں، کیا بات ہے۔ اب یہی نگاہ کمال جب پڑتی ہے کسی گناہگار پر تو پھر وہ گناہگار کی کایا پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ خواجہ حضور جب سفر کراتے یہ پہنچتے ہیں ایک مقام پر، اللہ اکبر، اور وہ مقام جو اجمیر سے دور ہے، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبزوار میں جب پہنچتے ہیں تو مشہور واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، بلکہ یہاں تک بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ جو اس بندے کا نام تھا بادشاہ کا وہ تھا یادگار محمد، اور یادگار محمد نام کا یہ جو بندہ تھا انتہائی ابو بکر، حضرت عمر، عثمان غنی کا دشمن تھا، بد عقیدہ تھا، صحابہ کو بھونکنے والا تھا۔ جیسے فی زمانہ آج کل بھی لوگوں کی سوشل میڈیا پہ بڑی زبانیں ہو گئیں اور ان ہستیوں کو بھونکتے ہیں، اور بھونکتے ہوئے ان کے منہ تھکتے نہیں ہیں، اور ان پر طعنہ و تشنیع کے تیر چلاتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ کیا پدی کا شوربا زادی کوڑ کرلی تے چھتیرا نو جپے۔ بات ان کی کرنی ہے جن کے بارے میں قرآن کی آیات بینات اتری ہیں، بات ان کی کرنی ہے جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے فیض حاصل کیا ہے۔ کیا بات ہے۔ بہرحال یہ بندہ یادگار محمد یہ سبزوار کا بادشاہ تھا، ابو بکر، عمر اور عثمان غنی سے انتہائی بغض رکھتا تھا، اور اس نے ایک بہت بڑا باغ تھا اس کا، اس باغ کے اندر آ کر کے یہ عیاشی کرتا تھا، شراب و رباب کی محفل سجاتا اور وہاں پر ادھم مچاتا۔ خواجہ صاحب سفر سے ہوتے سبزوار میں جب پہنچے تو اسی باغ کا انتخاب کر لیا۔ اس باغ کے اندر جب آپ پہنچے تو ایک حوض دیکھا بہت بڑا، اس میں آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی، تلاوت قرآن میں مصروف ہو گئے، رفقا بھی عبادات میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں شور و غوغا ہوا، بادشاہ وقت آ گیا، یادگار محمد آ گیا، عیاشی کرنے کے لیے باغ میں آ گیا۔ اس نے ایک سادہ سا لباس میں ملوث ایک بزرگ کو دیکھا اور دیکھتے ہوئے جلال کی عالم میں آیا، بکواس کرنے لگا۔ خواجہ صاحب کیونکہ تلاوت کر رہے تھے مصروف رہے۔ اب جب اس نے بکواس کرنی شروع کی تو کتابوں میں لکھا ہے، علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگوں نے لکھا اور کمال کا لکھا، کہنے لگے اب خواجہ صاحب کی وہ نگاہ جو امام بخاری نے حدیث لکھی، حدیث قدسی، جب بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ خواجہ صاحب نے نگاہ اٹھائی، دیکھا اس بادشاہ کی طرف، وہ یادگار محمد نام کا بادشاہ ظالم، فاجر، صحابہ کو گستاخ، جیسے ہی آپ کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی
اللہ ہی جانے اس نگاہ میں کیا کمال ہے۔ وہ تڑپنے لگا اور تڑپ تڑپ کر کے زمین پہ گرا، بے ہوش ہو گیا۔ میں نے کہا ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ یہ تو غلاموں کے غلام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا عالم ہے۔ نگاہ ڈال لی، تڑپ کر کے بے ہوش ہو گیا۔ خواجہ صاحب نے غریب نوازی فرماتے ہوئے پانی منگوایا، پانی منگوا کر کے اس کے منہ پر چھڑکا۔ جب چھڑکا اس کو ہوش آیا، سیدھا خواجہ صاحب کے قدموں میں گرا، کہنے لگا حضور معافی۔ اونچی آواز بولنے کی اجازت ہے؟ کہا حضور معافی۔ کہا پہلے اپنے برے عقیدے سے توبہ کر، صحابہ کی گستاخی سے توبہ کر، ابو بکر و عمر و عثمان کی گستاخی سے توبہ کر۔ اس نے کہا میرے باپ کی بھی توبہ، فرمایا گناہوں سے توبہ کر۔ اس نے گناہوں سے توبہ کی اور آئندہ کے لیے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں شامل ہو گیا اور بقیہ ساری زندگی نیکی اور پرہیزگاری میں گزاری ہے۔ ہاں، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی مہ پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ جی جناب، تو مالک کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، کیا ارشاد فرمایا جب بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی، اگلے لفظ ہیں، فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، جب میں اس بندے کو قرب دیتا ہوں، وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21 میں نے پڑھی ہے، گناہگار اور نیک برابر نہیں، گناہگار کی زندگی اور نیک کی زندگی برابر نہیں، گناہگار کی موت اور ولی کی موت برابر نہیں، گناہگار کی دو آنکھیں ولی کی دو آنکھیں برابر نہیں، گناہگار کے دو کان ولی کے دو کان برابر نہیں، اب گناہگار کے دو ہاتھ اور ولی کامل کے دو ہاتھ برابر نہیں۔ مالک فرماتا جب بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، حدیث قدسی ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ گویا ولی بھی پکڑتا ہے اور عام بندہ بھی پکڑتا ہے، ولی کے پکڑنے میں بڑا فرق ہے۔ سبحان اللہ، ہم جو پکڑتے ہیں یہ اپنی حس جو ہماری ہے اس کے مطابق پکڑتے ہیں، اور اللہ کا ولی جب پکڑتا ہے اللہ کی دی ہوئی قوت، اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقت کے ذریعے پکڑ فرما لیتا ہے۔ اب آئیے بزرگوں نے جو واقعہ لکھا ہے وہ بڑا مشہور و معروف ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ جب آپ نے اجمیر شریف میں ڈیرا لگایا تو ظاہری بات ہے اجمیر شریف اس وقت میں کفرستان تھا، آپ نے وہاں بھی اذانیں دیں، نمازیں پڑھی، تو وہاں ایک تالاب میں آپ جناب والا تشریف فرما ہو گئے، تو وہاں سے بعض حضرات نے جو غیر مسلم تھے اٹھا دیا، آپ نے لوٹا نما ایک چھاگل نما برتن دیا، کہا جاؤ اس تالاب میں سے بھر کر کے آ جاؤ۔ اب جناب والا وہ مرید گئے، اور وہ مرید کامل بھی کیا ہیں، جا کر کے وہ پانی بھرا، تالاب سارے کا سارا سکڑ کر کے اس میں آ گیا۔ نہیں، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ میں نے کہا جب ویڈیو کیسٹ بنتی تھی VCR میں چلاتے تھے، اتنی بڑی کیسٹ ہوتی تھی، اب اتنی بڑی کیسٹ کے اندر وہ 1 گھنٹے کی فلم یا 2 گھنٹے کی یا 3 گھنٹے کی فلم تھی، اب وہ کئی گھنٹے میموری کارڈ میں آ گئے، کئی گھنٹے میموری کارڈ میں آ گئے۔ اب جناب MB کیا GB کیا پتہ نہیں کتنا کتنا ڈیٹا اس چھوٹی سی چپ میں آ گیا۔ کیسے آ گیا؟ انسان نے ترقی کی، بہت ساری چیزوں کو سمیٹ لیا۔ میں نے کہا مادی دنیا کو سمجھتے ہو؟ جب اللہ کا قرب حاصل کرتا تو مالک فرماتا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ آواز بھی کم آئی ہے جناب؟ اور سافٹ ویئر میں کیا کیا رکھ لیتے ہو، کیا کیا ڈیٹا سیو کر لیتے ہو، فنگر پہ پوری دنیا کو سرچ کر لیتے ہو۔ جب قرآن و حدیث کی بات اور بزرگوں کی کرامت کی بات آئے، پورا پیالے میں چھاگل میں سمٹ کے دریا نہیں آ سکتا، چھاگل وہ تالاب میں نہیں آ سکتا۔ بھائی عقل کا علاج کیجئے، عقل کی تو بات ہی نہیں ہے۔ کرامت ہوتی وہی ہے جو عقل سے ماورا ہو۔ تو خواجہ صاحب کے ہاتھ میں اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہوئی تھی کہ مالک کائنات نے وہ پانی سارے کا سارا اس میں ڈال دیا، اور وہ پھر ظاہری بات ہے واقعہ لمبا اور وقت ہمارا سمٹ رہا ہے۔ پھر حدیث قدسی یہی بخاری شریف کی جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں، امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر 6502 نمبر حدیث یہ بیان کی ہے، مفہومی طور پہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔
آخری جملے پڑھنے لگا ہوں، پھر اپنے بیان کو اختتام کر دوں گا۔ کریم آقا نے فرمایا جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہو، اللہ فرماتا ہے پھر جب وہ میرا قرب پا لیتا ہے تو میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، چلتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو گویا اللہ کے ولی کا چلنا اور عام بندے کا چلنا اور دو قدم تو ہیں ولی کے ہیں، لیکن چلنے میں فرق ہے، چلنے میں فرق ہے۔ چلتا اللہ کا ولی بھی ہے، چلتا گناہگار بھی ہے۔ اللہ کا ولی چلتا ہے تو سنیے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اجمیر شریف میں روزانہ صبح فجر کے وقت اجمیر شریف سے جایا کرتے اور حج جہاں ہوتا ہے بیت اللہ شریف مکہ المکرمہ میں حاضری دیا کرتے اور حاضری دے کر وہاں سے پلٹ بھی آیا کرتے۔ کہا نا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا واقعی آپ کہہ رہے ہیں ممکن تو نہیں ہے، عقل تو نہیں مانتی۔ میں نے کہا وہ عاص بن برخیہ کا واقعہ یاد کیجئے، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس نے کہا جناب آپ آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کریں گے، ملکہ بلقیس اپنے ملک سبا سے چل پڑی ہے، دربار میں پہنچنے والی ہے، آپ آنکھیں بند کریں، کھولیں، تخت بلقیس آپ کے سامنے ہوگا۔ میں نے کہا عقل تو نہیں مانتی، ہم تو مان جائیں گے کیونکہ قرآن میں جو آ گیا ہے۔ تو اللہ کا ولی چاہے اپنے اجمیر سے مکے جائے، مدینے جائے، روحانی طور پر جائے، جسمانی طور پر جائے، اللہ کریم ان کو عطا کر دیتا ہے۔ تو خواجہ معین الحق والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مقدس 6 رجب المرجب جو کل گزری ہے، کل کے دن میں 6 رجب المرجب